دور خلافت کے جو تخت نشین ہیں دو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ عربی خطبہ سے پہلے ضروری ہے کہ وقت کے جو امام ہیں یا جو مسجد کے امام ہیں وہ اپنی زبان میں کچھ واضح و نصیحت بیان کریں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آ رہا ہے. آج کا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور سب سے بہترین یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان سے پہلے ماہ شعبان کی آخری تاریخ میں خطبہ کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوتے اور صحاباؤں کو مخاطب کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اے میرے پیارے صحابہ کمر بستہ ہو جاؤ، اے میرے صحابہ مطمئن ہو جاؤ، اے میرے صحابہ تیار ہو جاؤ، کیونکہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفل کے ثواب میں فجر کا ثواب رکھ دیا. سبحان اللہ. اگر آپ ایک نفل نماز ادا کرتے ہیں تو اس نفل کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرض کا ثواب رکھ دیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ فرض ادا کر لے تو آقا فرماتے ہیں کہ اس ایک فرض کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. رمضان کا اہتمام کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رمضان کے بارے میں بہت سے حدیثیں بیان فرمائے اور خاص کر کے جمعہ کا دن، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا گیا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پہ رکھا گیا تو وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت جو قائم ہے، حشر کا جو میدان ہوگا وہ دن بھی جمعہ کا دن ہوگا. اور آقا آگے فرماتے ہیں کہ اس جمعہ کے دن یہ سب چیزیں اکٹھا ہوا ہے تو اب سوچیں کہ اگر بندہ اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو گواہ بنا کر اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں اب گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے جمعہ کے دن میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، ان کے ہاتھ نیچے آئے اس سے پہلے میں ان کی دعا قبول کروں. تو جمعہ کے دن کا اہتمام کریں. اور خاص کر کے آج رمضان کا مہینہ ہے اور جو میں نے موضوع لیا ہے حدیث پاک کا ایک چھوٹا سا جز لیا ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بھی، اور میں اس کا جزا. سبحان اللہ. اگر رب تبارک و تعالیٰ خود ہی جزا بن جائے تو اس سے ہمارے لیے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. آپ کو میں ایک چھوٹا سا مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ایک بادشاہ تھا جو وقت کا بہت ہی رئیس تھا. وہ بادشاہ اپنے خادموں کے ساتھ ایک دن شہر کے بیچ جاتا ہے. بیچ جانے کے بعد اپنے خادم کو حکم دیتا ہے کہ وہ جھولے کو آگے بڑھائے. جب وہ خادم اس جھولے کو آگے بڑھاتا ہے اور اس میں وہ ہاتھ ڈال دیتا ہے اور ہاتھ ڈالنے کے بعد جب مٹھی نکالتا ہے تو اس بادشاہ کی مٹھی میں سونے اور ہیرے جواہرات ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سونے کے سامان، ہیرے موتیاں ہوتے ہیں. وہ بادشاہ ان موتیوں کو اپنے عوام کی طرف پھینک دیتے ہیں. تمام عوام اس موتیوں کو چننے کے لیے لگ جاتے ہیں. ہر کوئی مارا ماری کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں لوں گا. لیکن جب بادشاہ پیچھے نظر ڈالتا ہے تو اس کا ایک خادم وہیں پر کھڑا ہوتا ہے. بادشاہ اسے حکم دیتا ہے کہ تم کیوں نہیں جاتے، تم بھی کیوں جمع کیوں نہیں کر لیتے. اللہ اکبر. اس خادم کا جواب سنیں. وہ خادم کہتا ہے حضور اگر میں چلا گیا اور جمع کرنا شروع کر دیا تو کتنا ہی جماؤں گا، مشکل سے 4 یا 5 جماؤں گا. کتنے وقت تک چلے گا؟ بہت ہی کم
مدت تک چلے گا، لیکن حضور مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے مال و زر نہیں چاہیے۔ جب بادشاہ اس سے پوچھتا ہے تو پھر بتا تجھے کیا چاہیے، تو وہ خادم کہتا ہے حضور مجھے تو آپ چاہیے، اگر میں آپ کو حاصل کر لیا، اگر میں آپ کا رضا پا لیا، اگر میں آپ کی قربت کو پا لیا، تو حضور اس ہیرے کے صدقے میں کچھ وقت اپنے گھر کو چلا سکتا ہوں، لیکن اگر آپ کو پا لیا، آپ کی قربت کو پا لیا، تو حضور مجھے یقین ہے یقیناً میرا گھر تب تک چلتا رہے گا جب تک میرے آبادیاں چلتی رہے گی، جب تک میرے نسلیں چلتے رہیں گے۔ حضرات محترم یہی مثال ہے رمضان مبارک کا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے غلاموں، اے میرے بندو، والصوم لی، اے میرے بندو روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بھی، اور میں اس کا جزا ہوں۔ اے میرے بندو اگر تم نماز ادا کرو گے تو میں تمہیں اس کا جزا دوں گا۔ اے میرے بندے اگر تم بیت اللہ کی عبادت کرو گے، خانہ کعبہ کی طواف کرو گے، تو اے میرے بندے میں اس کا جزا تمہیں دوں گا۔ اگر تم زکات ادا کرو گے تو اے میرے بندے میں تمہیں اس کا جزا دوں گا۔ لیکن اے میرے بندے اگر تم رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھ لیا تو میں تمہیں جزا نہیں بلکہ خود جزا بن جاؤں گا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ اگر رب خود جزا بن جائے، اگر رب خود جزا بن جائے تو بندہ جب ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، بندہ جب ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں مانگنا شروع کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا محبت والا کرم دیکھیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا شروع کرے گا، حالت میں روزے میں ہوگا اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا شروع کرے گا، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ ابھی ہاتھوں کو اٹھائے گا، آقا رب تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے حکم کرے گا اے میرے بندے مان، میں تو تیرا جزا بن چکا ہوں، اب جو بھی تجھے مجھے مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، جو بھی تو مانگے گا میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضرات اس لیے روزے کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں، اسی روزے کے صدقے طفیل سے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ خود آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اے میرے فرشتوں جاؤ اور تمام روزے داروں کو میرے بارگاہ میں حاضر کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم روزے رکھنے کے لیے کسی کو کہہ دیں تو ہمیں الگ الگ چیزیں دکھا دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے شوگر کا مریض ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی کہتا ہے آپریشن کا مریض ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر تراویح کے لیے کہہ دیا جائے کہ تراویح کے لیے چلیں تو کہے گا گھٹنے جواب دے رہے ہیں، ٹخنوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، بدنوں میں درد ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، نماز کے لیے نہیں آتے۔ لیکن روزہ رکھنے کے لیے کہیں تو الگ الگ بیماریاں دکھا دیتے ہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اگر کھیتوں میں جا کر دیکھنا پڑے تو وہی شخص جو پہلے مریض کا جو پہلے شوگر کا مریض تھا ابھی کھیتوں میں کام کر رہا ہے، جس کے گھٹنوں میں درد تھا وہ ابھی کھیتوں میں کام کر رہا ہے، جن کے بدنوں میں درد تھا وہ اب کھیتوں میں کام کر رہا ہے، جس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا وہ اب کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، حشر کا دین یاد کریں، وہ حشر کا دین ہوگا جب تمہارے بھائی تمہارے سامنے جنت کی طرف جائیں گے اور تم دوزخ کی طرف چلے جاؤ گے، تمہارا باپ جنت کی طرف جائے گا اور تم دوزخ کی طرف رواں دوا ہوگے، تمہارے دادا جنت کی طرف جائیں گے اور تم دوزخ کی طرف جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یاد کرے اس وقت کو حشر کا میدان ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں جاؤ، تمام فرشتوں جاؤ اور جتنے بھی روزے دار بندے ہیں، جتنے بھی روزے دار بندے ہیں، تمام بندوں کو میرے بارگاہ میں حاضر کرو، تمام بندوں کو میرے بارگاہ میں لے کر آؤ۔ فرشتے جائیں گے، حشر کے میدان ہوگا، فرشتے جائیں گے، لوگوں کی بھیڑ ہوگی، تمام فرشتے جائیں گے اور ڈھونڈنا شروع کریں گے، لیکن جب ناکامی ہوں گے تو تمام فرشتے واپس آئیں گے، رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے اے پروردگار اعظم ہم نے ڈھونڈا تو بہت لیکن تیرے بندوں کو نہ پایا، اے پروردگار اعظم اب ذرا آپ ہی رہنمائی فرمائیں، آپ ہی بتا دیں کہ کیسے ہم تیرے بندوں کو ڈھونڈیں گے، کیسے تیرے روزے دار بندوں کو پائیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ حکم دے گا اے فرشتوں پھر سے جاؤ اور تمام لوگوں کی بھیڑ میں اکٹھا ہو جاؤ اور وہاں جانے کے بعد جس بندے کے منہ سے
مشک و عنبر کی خوشبو آنا شروع کر دے، جس بندے کی منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آئے، سمجھ لینا یہی وہ میرا بندہ ہے جس نے میرے خاطر، میرے محبوب کے خاطر، میرے قربت کے خاطر، میرے رضا کے خاطر بھوکا پیاسا رہ کر رمضان کے روزے رکھے۔ جاؤ اپنے میرے بارگاہ میں لے کر آؤ، تمام فرشتے جائیں گے اور ڈھونڈنا شروع کریں گے، جن کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آنا شروع ہوگا تمام فرشتوں ان کو اکٹھا کریں گے، اور اکٹھا کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہو گے، اے فرشتوں دیکھو یہ وہ میرے بندے ہیں جس نے میری رضا کے خاطر دنیا میں روزہ رکھا، جس نے میری رضا کے خاطر بھوکا پیاسا رہا، جس نے میری رضا کی خاطر اپنے پیاس کو برداشت کیا۔ اور افطاری کا وقت تھا، سامنے پانی کی شربت تھی، لیکن اس نے منہ کو نہیں لگایا، اس وجہ سے کہ میری رضا چاہ رہا تھا۔ سامنے الگ الگ ذات کے میوزات تھے، لیکن ایک نوالا تک نہ کھایا، وجہ یہ تھی کہ میری رضا کے خاطر بھوکا رہا۔ اے فرشتوں اب گواہ ہو جاؤ، نہ اس سے کوئی حساب لو بلکہ سیدھا جنت میں داخل کر دو۔ اب حال یہ ہوگا کہ سیدھا جنت میں داخل کرنے کا حکم ملے گا، وجہ یہ کہ رمضان کے روزے رکھیں، لیکن ہم رمضان کا اہتمام نہیں کرتے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان میں الگ الگ نعمتیں رکھے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ جو ہی آیا، پہلا رمضان کا مہینہ آیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، سبحان اللہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کے جتنے بھی دروازے تھے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ ہے کہ رمضان کے ہر ایک مہینے میں اتنی رحمتیں ہوتی ہے، اتنی برکتیں ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جتنے بھی شیطان، جتنے بھی شیاطین ہیں، تمام شیطانوں کو جکڑ لیا جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جب شیطان جکڑا ہوا ہے تو پھر لوگ بدماشی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی نفس ہے جو پہلے سے کام کرتا ہے، یہ آپ کی نفس ہے جو شیطان نے پہلے ابھالا، ورنہ کوئی شیطان آج دنیا میں نہیں ہے۔ اب اس کا اندازہ یہی سے لگائیں کہ جو لوگ پہلے مسجد کو نہیں آتے تھے اب رمضان میں مسجد کو بھی آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تراویح کے ٹائم لوگ وہاں تک بھر جاتے ہیں، پہلے عشاء کے ٹائم مشکل سے 1 یا 2 صف ہوتے تھے، اب وہ پورے لائن بھر جاتے ہیں۔ اندازہ اسی سے لگائیں کہ شیطان نہیں ہے، اس لیے کہ شیطانوں کو اللہ نے جکڑ لیا ہے۔ اب جو کچھ باقی ہے وہ آپ کو شیطان نے جو پہلے ابھارا تھا، جو ابلایا تھا، اس کی وجہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب بندہ روزے کی حالت میں نماز کے لیے آتا ہے یا نماز کی طرف جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ایک قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں رکھ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی ہر ایک قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں رکھ دیتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، اسی حالت میں مر جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اس بارے میں بالکل ہی اندازہ نہیں کہ کب کن کی موت ہو جائے، کسی کو ایک لمحے کی یاد نہیں۔ آج اس سے پہلے رمضان میں کچھ لوگ تھے، ابھی اس رمضان میں نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہم میں سے کوئی نہ پائے، کسی کو پتا نہیں کہ موت کب آ جائے، لیکن دعا کریں کہ اگر موت آئے تو وہ رمضان کا دن ہو، سبحان اللہ، اگر وہ موت ہو تو وہ رمضان کا دن ہو، اور جو دن ہو رمضان کا مہینہ ہو، اور جو دن ہو وہ جمعہ کا دن ہو، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، مر جائے، اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ بندہ روزے کی حالت میں ہو، سبحان اللہ، بندہ روزے کی حالت میں ہو اور دن جمعہ کا دن ہو۔ ویسے بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کا دن مر جائے، فوت ہو جائے، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، جمعہ کا دن ہو تو قبر کے حساب سے بچ جاتا ہے، سبحان اللہ، قبر کے سوالات سے بچ جاتا ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر بندہ فوت ہو جائے اور اس حالت میں ہو کہ وہ حالت روزے میں ہو اور وہ دن جمعہ کا دن ہو، تو آقا فرماتے ہیں کہ جب تک اس بندے کا کفن و دفن ہوتا ہے، جب تک بندے کو نہلایا
صرف انسان نہیں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. جب کفن دیا جاتا ہے تو فرشتے بھی آتے ہیں, اور جب اٹھایا جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ صرف 4 لوگ کندھا نہیں دیتے بلکہ فرشتے بھی کندھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب بندہ فرشتوں کے قدموں پر اٹھ کر قبرستان تک پہنچے تو پھر پہنچے اس کا مرتبہ کیا ہو جائے گا, اس کا رتبہ کیا ہو جائے گا. اب اتنا ہی نہیں, آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبر میں اتارا جائے گا, قبر میں رکھا جائے گا, تو اس ٹائم صرف 2 آدمی قبر میں نہیں ہوگا بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نوری مخلوق فرشتے بھی آ جائیں گے, نیچے اتر جائیں گے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ حوروں کو حکم دے گا, اے حوریں جاؤ اس کی روح کو اٹھا کر جنت میں لا کے داخل کر دو. سبحان اللہ. ان کے روح بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. حضرات یہی ہے مرتبہ رمضان کا, اس لیے کہتے ہیں رمضان کا اہتمام کریں, روزے رکھیں. اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ کو انجیکشن لینا, انسولین جسے کہتے ہیں, وہ لینا آپ کے لیے جائز ہے, آپ روزے کی حالت میں بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ کو کمر میں درد ہے, گھٹنوں میں درد ہے, تو ذرا کھیتیوں میں کام کرنا تھوڑا کم کریں اور روزے کا اہتمام کریں. اگر تراویح کے لیے آپ آتے ہیں اور جو حافظ صاحب ہوتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور الحمدللہ یہ ہم اور آپ کا اور ہم اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے گاؤں میں قرآن ختم کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس بات پہ آپ ناز کریں کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر میں ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ایک قرآن ختم سن لے, اگر بندہ ایک قرآن ختم سن لے تو رب تبارک و تعالیٰ 70 قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. 70 قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے تراویح کے لیے بھی آئیں اور تراویح کا بھی اہتمام کریں. اور جو ایک خاص بات جو کہنے کے لیے حافظ صاحب بھی بولے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں جو امام صاحب کو رکھے, حافظ صاحب کو رکھے تراویح کے لیے, ان کو بھی کچھ نذرانہ دینا ہے. اس لیے حافظ صاحب آپ لوگوں سے خاص گزارش کرنے کے لیے بولے ہیں کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں. آپ اس میں جتنا ہو سکے, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 500 دینا ہے یا 1000 دینا ہے, 2000 دینا ہے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق ہی دیں, زیادہ نہیں دیں, 10 روپے ہی دیں, لیکن محبت کے ساتھ دیں. یہ صلہ ہے جنت میں جانے کا. آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسجد اللہ کے گھر کو تعاون کرتا ہے, پہلے تو یہ مسجد بہت ہی پرانا تھا, اب کتنی نئی بہترین بن چکا ہے. اب یہ بنا کیوں؟ آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے بنا ہے, اور یہ محنت خالی بیکار نہیں جائے گا بلکہ اس کا رنگ, اس کا جزا آپ کو حشر کے میدان میں ملے گا. اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور رب کے بارگاہ میں 3 جماعتوں کو پیش کیا جائے گا. 3 جماعت. ایک جماعت علماؤں کی جماعت ہوگی, جو علماء حفاظ ہیں ان لوگوں کی جماعت ہوگی, اور ایک جماعت حجاج الکرام کی جماعت ہوگی, جن لوگوں نے مال استطاعت کی وجہ سے حج بیت اللہ کیا ہے, خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے, ان لوگوں کی ایک جماعت ہوگی. اور تیسرا جماعت ان لوگوں کا ہے جو مسجدوں میں تعاون کر کے اللہ کے گھر کو بنایا تھا. سبحان اللہ. آپ اور ہم نے مسجد میں تعاون کیے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 3 جماعت ہیں جو حشر کے دن رب کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. رب تبارک و تعالیٰ حکم دے گا, اے فرشتوں جاؤ علماء حفاظ کی جو جماعت ہے ان لوگوں کو اٹھاؤ اور جنت میں ڈال دو. سبحان اللہ. یہ علماء کے لیے اعجاز کا بات ہے, اعجاز کی بات ہے کہ علماء اور حفاظ کو جو ہے رب تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ ان لوگوں کو جنت میں ڈال دو. علماء اور حفاظ کی جو جماعت ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے, اے پروردگار ہم جنت میں تو جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے بھی پہلے آپ حجاز کرام کو جنت میں داخل کریں. سبحان اللہ. ہم لوگوں سے بھی پہلے آپ حجاز کرام کو جنت میں داخل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں جس نے خانہ کعبہ کی طواف کیے, اور یہی نہیں بلکہ تیرے حبیب علیہ السلام کے روزے کا جو ہے زیارت کیا, سنہری جالیوں کو چوما, رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ
بارگاہ میں حکم دے گا، اے فرشتوں جاؤ ان حجاز کرام کو جنت میں ڈال دو. سبحان اللہ. اب جب فرشتے حجاز کرام کو لے کر جنت کی طرف چلیں گے تو اب حاجیوں کی جو جماعت ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے پروردگار عالم ہم تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اے پروردگار عالم ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی پہلے وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائے جن لوگوں نے تیری گھر کو بنایا، اس کو بنانے کے لیے کچھ تعاون کیا، پیسوں سے مدد کیا اور دیگر چیزوں سے مدد کر کے تیرے گھر کو بنایا. ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پہلے جنت میں داخل کر دے. اب رب تبارک و تعالیٰ علماء کی جماعت سے پوچھے گا آخر ایسا کیوں ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے حجاز کرام کو بھیجا، پھر آپ ان لوگوں کو بول رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے ان لوگوں کو بھیجا جائے جو مسجدوں میں تعاون کیا. آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو جب حجاز کرام کی جماعت سے پوچھا جائے گا آخر جاتے کیوں نہیں اور ان لوگوں کو ساتھ میں لے جانے کی بات کیوں کر رہے ہو، تو حجاز کرام کی جماعت کھڑے ہو جائیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہو کر التجا کریں گے، اے پروردگار عالم ہم تو جنت میں جائیں گے، لیکن اے پروردگار عالم آج جو ہمیں جنت ملی اس کا صدقہ یہ تھا کہ ہم مسجد میں گئے تھے، نماز ادا کیے، نماز ادا کرنے کے بعد امام صاحب سے واعظ و نصیحت کی باتیں سنے، پھر حج بیت اللہ اگر کریں گے تو بدلے میں جنت ملے گا. اے پروردگار عالم ہم اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ جب ہم مسجد میں گئے وہ مسجد جو بنا ان لوگوں کے صدقے میں بنا، ان لوگوں کے تعاون کے بدلے بنا، تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں نہ پہلے علماء کی جماعت جائیں گے نہ حجاز کرام کی جماعت جائیں گے، اگر پہلے جائیں گے تو ان لوگوں کی جماعت جائیں گے جنہوں نے مسجد میں تعاون کیا. سبحان اللہ. وہ لوگ پہلے جائیں گے جنہوں نے مسجد کو بنایا. اسی لیے آپ لوگ تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، تعاون کریں، اس لیے کہ حافظ صاحب کو بھی خوش کرنا ہے. اگر حافظ صاحب خوش ہو گئے تو قسم خدا کی رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ اگر راضی ہو گیا تو رب فرماتا ہے اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، مانگ جو چاہتا ہے. رب سے جو مانگیں گے رب کو عطا کرے گا. شرط یہ ہے کہ رب کو راضی کر لیں. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم ہم اور آپ کو رمضان مبارک کی خوب اس کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان کے صدقے طفیل سے ہمارے جتنی بھی گناہ ہیں، جتنے بھی خطائیں ہیں، مغفرت کا اشرا چل رہا ہے. اے پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.